بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل ہمارے سامنے وہ آئے گا جو آج ہم کر رہے ہیں، جو کچھ کیا وہ، جو کر رہے ہیں وہ، جو آئندہ کریں گے وہ، یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ اب ہم اپنی زندگی کے بارے میں خود غور کر کے اس بات کو سوچیں کہ نامہ اعمال ہمارا صاف ستھرا ہے یا گندا ہے؟ جو ہم نے لکھایا ہے وہ کیسا ہے؟ لکھا گیا ہے نا، فرشتے لکھ رہے ہیں نا، وہ کیسا ہے؟ پڑھنے کے لائق ہے یا خود پڑھ کے ہم شرمندہ ہو جائیں گے؟ سوچیں، تقریر کی ضرورت نہیں ہے، موت تو کسی وقت آ جائے گی، ابھی آ سکتی ہے۔ تو یہ نامہ اعمال جو لکھایا ہے یہ کیسا ہے؟ اسے پڑھ کر ہم خوش ہوں گے یا ہمیں پریشانی ہوگی کہ اب ہمارا کیا ہوگا؟ ہے گندا، روز کچھ نہ کچھ گندگی ڈالی گئی اس میں، یعنی غلط کام کیا گیا ہے۔ تو جس طرح سے ہم جیتے آئے ہیں ہمیں اسی طرح جینا ہے کہ اس کتاب کو روز گندی کرنا ہے یا اسے صاف ستھرا رکھنا ہے۔ قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، ہر آدمی اپنی فکر میں لگا ہوگا۔ تو وہ جو فکر اس دن ہوگی جس دن فکر آنے کے بعد کچھ تبدیل نہیں کیا جا سکتا، کچھ بدلا نہیں جا سکتا، کچھ آئندہ توبہ اور کچھ عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا، تو اس دن کی وہ فکر کو تھوڑا سا یہاں آج اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیں۔ یہ فکر کا استعمال آج کریں، میں بھی کروں، آپ حضرات بھی کریں۔ اچھا، یہ جو لکھایا گیا ہے یہ کسی کو دکھانے کے لائق ہے؟ ہم کسی کو دکھا سکتے ہیں یہ کتاب کی پڑھ لو، بہت اچھی بات ہے، ہم نے سب لکھایا ہے؟ اور جو یہ سمجھتا ہے ہم خراب کیا کرتے ہیں، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ بہت پریشان ہوں، فلاں فلاں مجھے ستا رہے ہیں، میں تو کسی کا کچھ خراب کرتا ہی نہیں، میں تو غلط کام کرتا ہی نہیں، یعنی میں بہت پاک صاف ہوں۔ تو علماء بیٹھے ان سے پوچھا جائے تو کہیں گے کتاب میں لکھا ہوا ہے تم سب کے سب خطا کار ہو، ہے لکھا کہیں؟ ہے نا بھائی؟ تو یہ دین کی بات ہے کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے تم سب کے سب خطا کار ہو، اور ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم غلطی کرتے نہیں، تو کون سچا ہوا کون جھوٹا ہوا؟ ہم غلط عادتوں کے اتنے عادی ہو گئے کہ اپنی غلط عادتوں کو صحیح سمجھنے لگے، اور یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ علماء یہاں بیٹھے ہیں، ان حضرات سے پوچھ لیجئے، یہ بتائیں گے کہ واقعی یہ خطرے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ مسئلہ بتائیں گے۔ گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنے سے، گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنے سے ایمان خراب ہو جاتا ہے، اور گناہ کو جائز سمجھ کر کرنے سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے جو جملہ کہا یہ صحیح ہے؟ صحیح۔ آپ حضرات کی تائید چاہیے، علماء کے بغیر بات پوری نہیں۔ تو جب گناہ کر کر کے ہم اتنے عادی ہو گئے کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، تو جو پہلے میں نے بات سنایا اس کی روشنی میں ہم کہاں پہنچ گئے؟ بہت بے فکری کی زندگی ہے، اور فکر نام کی چیز ہے تو وہ دوسروں کے بارے میں ہے۔ امام صاحب خطبہ بہت لمبا دیتے ہیں، امام صاحب نماز بہت لمبی پڑھاتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے ایک دن یہ کہا تھا، بیان میں وہ بات ادھوری رہ گئی تھی، کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے کسی کی تعریف کیا، حضرت اچھی طرح جانتے تھے ان کو، اور ان کے پیچھے تعریف تو کرنا ہی چاہیے، لیکن وہ حکیم الامت تھے،
اور جملہ پہنچانا چاہتے تھے کہ ان کے کان تک یہ جملہ پہنچ جائے، کیونکہ اصلاح کی امید ہے۔ کچھ باتیں ایسی اس لیے کانوں میں پہنچائی جاتی ہے کہ اصلاح کی امید ہے، نہیں ہے ایسا نہیں۔ اور ان کا تو یہ حال تھا، اللہ ہی اپنے شان کے مطابق انہیں بدلہ عطا فرما دے، امت کے لیے راہ کھول گئے اور تقریباً ہر شعبے کی رہبری کر کے گئے کہ کس وقت کیا کرنا چاہیے۔ خود کا حال یہ بیان کرتے ہیں، کسی مجلس میں زبان سے نکل گیا کہ میں اپنے آپ کو کسی مسلمان سے فی الحال اچھا نہیں سمجھتا۔ یہ میری زبان میں مطلب وہی ہے جو کہوں گا انشاءاللہ۔ فی الحال میں کسی مسلمان سے اپنے کو اچھا نہیں سمجھتا، اور فی المال میں کافر سے بھی اپنے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ لوگوں نے پوچھا، پہلی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ آپ اپنی نظروں میں خود اپنے کو اتنا کمتر سمجھتے ہیں کہ سارے مسلمانوں کی قیمت آپ کے نزدیک لگی ہوئی ہے اور آپ کمتر ہیں۔ یہ ایک خاص صفت ہے، اللہ کرے ہم سب کو نصیب ہو جائے، کیونکہ ہماری نگاہ میں تو اچھے ہم ہیں، کمتر سب ہیں۔ کوئی ایک ہمیں معاشرے میں ایسا نہیں دکھتا جس کی برائی سے ہم باخبر نہ ہو۔ ہر ایک کی برائی کی خبر ہمیں ہے اور اپنی برائی سے بے خبر ہے۔ اور جن کا یہ حال تھا کہ اپنی برائی سے باخبر تھے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں فی الحال تو کسی مومن سے اپنے کو اچھا سمجھتا نہیں۔ اور کتنا نام ہو رہا ہے دنیا میں، کتنا چرچا ہو رہا ہے۔ کتاب تو تقریباً 1000 لکھ ڈالا ہے جو ہم پڑھ نہیں سکتے۔ واعظ گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے اور بھی اس سے زیادہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں شہر میں فلاں جگہ پر فلاں وقت اتنے گھنٹے بیان کیا۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کھڑے رہ کر بیان کیا یا بیٹھ کر بیان کیا۔ کیوں مولانا صاحب صحیح کہہ رہا ہوں؟ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، کیونکہ پورے ٹائم میں ہر کام کا ایک وقت طے کر کے اس وقت وہی کام کرتے تھے، ذرا بھی ان کے پاس ٹائم نہیں۔ مجلس بھی روز ہوتی تھی، بہت سارے خطوط آتے تھے، خط لیٹرز بہت آتے تھے، سب کا جواب بھی لکھتے تھے۔ اور ایک وقت ایسا بھی طے تھا کہ اس وقت بیٹھ کے تعویذ بھی لکھتے تھے۔ پھر خصوصی مجلس بھی ہوتی تھی، 2 بیویاں تھیں، دونوں کا وقت طے تھا۔ ایسا نہیں، ایمان ہے تو خود کے بارے میں ڈرے گا اور یہ کم ہو جائے گا تو دوسروں کی برائیاں دیکھتا رہے گا۔ 2 بیویاں تھیں، کسی نے آ کر پوچھا کہ حضرت میں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ انصاف کیسا کرتے تھے؟ پہلے آپ کو سنائے، 2 بات سناتا ہوں چھوٹی سی، کہ ایک صاحب ان کی اہلیہ کے لیے ایک جوڑا کپڑا لے کر آئے تھے، تو ایک جوڑا میں ایک ٹاپ ہوگا، ایک باٹم ہوگا اور ایک دوپٹہ ہوگا۔ اور بیویاں کتنی ہیں؟ 2۔ کینچی منگایا، 3 کو بیچ سے کاٹ دیا۔ کینچی منگایا، یہ ہوگا کسی کو دونوں میں سے، یہ ان کو ہو کہ نہ ہو، میرے نامائل میں گندگی نہیں لکھی جائے گی، نا انصافی نہیں لکھی جائے گی، ان کو ہو کہ نہ ہو، ہم کو کیا کرنا ہے۔ تو گھر پہنچا دیا، آدھا یہاں آدھا وہاں، اور ملاقات کا وقت طے رہتا تھا کہ اس وقت یہاں ملیں گے، اتنی دیر یہاں ملیں گے، جو ٹائم طے تھا اتنی دیر وہاں، اتنی دیر وہاں۔ جب ملاقات کے لیے گھر پہ گئے تو پوچھا کس کے لیے کپڑا ہے؟ تو بہت چھوٹا سا ہے، کوئی بچی نہیں گھر میں۔ کہا تمہارے لیے۔ کہا اس کا کیا کروں گی؟ کہا تم واقعہ سنا دیا کہ ایسا ایسا ہے۔ تو نے کہا ہم آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں، اب آئندہ کبھی آئے گا تو پہلے کس کو دینا ہے، بعد میں کس کو دینا ہے، اب ٹکڑے کر کے مت بھیجیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ نامہ اعمال میں گندگی نہیں لکھی پسند کر ہے ان کو، اس کی بدبو ہے۔ جھوٹ کی اتنی بدبو ہے کہ پاس رہنے والا فرشتہ 2 میل دور چلا جاتا ہے
ہم بے حس ہو گئے اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم بدبو کے ہی عادی ہو گئے اس لیے گناہ کر کے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ دوسرا ایک واقعہ انہی کا ہے، بہت دفعہ بیان ہوا ہے اور اچھا لگتا ہے بیان کرتے ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے اور اپنی پسند کا بنائے۔ شادی میں نہیں، شادی تو منع کیا انہوں نے۔ ہاں آمین سب نے کہا تو ہم نے کہا وضاحت کر دوں، وہ نیت کرو کہ قبول ہو گئی تو کیا ہوئے گا۔ تو ایک صاحب 2 تربوز لے کر آئے، تو سمجھدار آدمی تھے بہت جو لائے تھے، اور لے کر آئے تو بہت خوش ہوئے اور کہا کہ حضرت میں 2 تربوز لایا ہوں، آپ کے ایک گھر میں ایک جائے گا، ایک گھر میں ایک جائے گا، آپ کو فکر رہتی ہے نا، ایک وزن کا لایا ہوں۔ اچھا، فرمایا ٹیپ لاؤ، میجر ٹیپ، اس وقت فیتا بولا جاتا تھا، ابھی بہت جگہ اس کو فیتا کہا جاتا ہے، میجر ٹیپ کو۔ حضرت نے وہ منگایا، بڑی چھری تھی وہاں پر خانقاہ میں، وہ منگایا، نشان لگایا، پلٹ پلٹ کے لگایا تاکہ صحیح کٹے، پھر بیچ میں سے 2 ٹکڑے ناپ کر کیے اور آدھا اس میں کا آدھا اس میں کا ایک گھر میں بھیجا، اسی طرح دوسرے گھر میں بھیجا۔ تمہیں کیا پتا کون سا زیادہ میٹھا ہے کون سا کم میٹھا ہے، کرو نا، بہت شوق ہے تو وہی ملے گی، چمڑی جو پہلے میں تھی وہی اس میں بھی ملے گی، کچھ بدلے گی نہیں۔ جیسے وہ ڈھیلی ہوگی ویسے یہ بھی ڈھیلی ہو جائے گی، جیسے اس کا حسن کم ہو گیا ویسے اس کا بھی حسن کم ہوگا۔ کہاں چکر میں پڑے ہو؟ حیا کی بات نہیں ہے، یہ کہنے کی بات ہے۔ ایک صاحب نے رات کو سنایا، وہ بہت لہیم شہیم آدمی ہے، تو اپنی چاہت بتایا مجھے، تو کم سے کم 4 بنگلے ہوں، کتنے، اور کم سے کم 5 گاڑیاں ہوں، اور کاروبار بہت بڑا ہو۔ تو میں نے کہا ایک دن اس بنگلے میں ایک دن اس بنگلے میں کیسے سو گے تم، بھاڑے پہ دینا کا ہے؟ بولے نہیں 4 بیویاں کروں گا۔ ہم نے کہا ابھی ہے کوئی؟ کہا ابھی تو ایک ہے۔ میں اس سے پوچھ کر آؤ، بابا پوچھ رہے تم ہم سے خوش ہو کیا؟ ایک کو خوش نہیں کر سکے تو 4 کو کیا خوش کرو گے؟ اور جو ان کو خوش رکھے گا جائز طریقے پر، جائز ڈیمانڈ پوری کر کے، دیندار بنا کر اور بااخلاق بن کر، اللہ کے نزدیک وہ اچھا ہے۔ دل یہاں بانٹنے کے لیے نہیں دیا گیا ہے، دل کو بانٹو مت، دل اللہ کو دے دو، ضرورت پوری کرنے کے لیے جتنی ضرورت ہوتی ہے جائز طریقے پہ اتنی حاصل کر لو۔ حساب لگا لیں اپنے نامہ اعمال میں آج تک کیا لکھایا ہے، پڑھیں صبح شام، اور شرم آئے گی لوگوں کو دکھانے میں۔ ایک دن دکھا نہیں سکتے کسی کو، ارے کیا ہوا تو دکھا ہی نہیں سکتے۔ اگر اللہ شام کو پوچھے جو تو نے صبح سے لے کے شام تک سوچا ہے دکھا دو میں اپنے بندوں کو۔ مرنے کے بعد یہ سب پیش آئے گا، سب سامنے آئے گا۔ آج جو کرنا ہے اچھا کر لیا جائے، اور جو برا ہوا ہے اللہ مہربان کہتا ہے اس کی پرواہ نہ کرو کتنا برا ہے، تم ہاتھ پھیلاؤ میرے سامنے اور جی سے معافی مانگ لو کہ میرے اللہ بہت غلطی ہوئی ہے، معاف کر دیجئے، مجھے کوئی روکنے پوچھنے والا نہیں ہے، سب معاف کر دوں گا۔ اس معافی میں ہمارے گناہ معاف ہوں گے، لوگوں کے جو حقوق نکلتے وہ نہیں معاف ہوں گے، وہ دے دو جس کا نکلتا ہے۔ نہیں ہمت ہو رہی اللہ سے مانگو، میرے اللہ مجھے ہمت نہیں ہو رہی کیسے دے۔ یہ مت سوچو کہ کہیں گے تمہارا کھایا تھا تو بے عزت ہو جائیں گے۔ اللہ کے لیے جو ذلیل ہوتا ہے اللہ کی قسم اللہ اسے عزت دیتے ہیں۔ ایک لڑکے کی بات یہاں پنویل کی سناتا ہوں، پڑھنے کے زمانے میں اور ٹیوشن کلاس چلتا تھا، اس میں اس نے تھوڑی سی فیس بھرا تھا، باقی نہیں بھرا تھا، پڑھ کے بھاگ گیا۔ میرا بیان سنا، جوان ہو گیا، بچوں والا ہو گیا۔ بات اس کی جوانی کی تھی، 8ویں 10ویں 9ویں جو بھی رہا ہوگا مجھے وہ یاد نہیں ہے۔ اب یہ تو بچوں والا ہو گیا، اس کی بچی 10ویں میں پڑھ رہی ہے۔ بہت پریشان ہوا، وہاں گیا تو پتہ چلا وہ تو کئی سال پہلے یہاں سے امریکہ شفٹ ہو گئے۔ وہ جو سر تھے اس کو بہت بے چینی ہوئی، یا اللہ میں کیا کروں، کھا کر مر جاؤں گا دوسرے کو۔ اس وقت نادانی کیا تھا، اب سمجھ میں آ گئی بات۔ مومن اس کا نام نہیں ہے کہ غلطی نہیں کرے گا، مومن غلطی کرے گا، لیکن اچھا مومن وہ ہے جو غلطی سے توبہ کر لے اور جلدی سے کر لے، اس لیے توبہ کر لینا چاہیے۔ تو اس نوجوان نے سوچا کیا کروں، سمجھ میں آتا نہیں،
اس جوان کو فکر ہوا لیکن وہ یہ مسئلہ نہیں جانتا تھا. اس لیے کہتا ہوں مسئلہ پوچھو. ہر مسئلے کا حل شریعت نے بتایا ہے. شریعت مسئلے کو حل کرتی ہے، الجھاتی نہیں. الجھے سے الجھا مسئلہ ہو شریعت حل کر دے گی. خیر اس نے مجھے سنا ہے، بولے بابا ایک دن میں بائک میں پیٹرول ڈلوا رہا تھا تو دیکھا وہ انکل گاڑی سے اترے تو میں نے کہا یہ تو وہی انکل معلوم ہو رہے ہیں، حلیہ تو بہت بدل گیا، یہ وہی لگتے ہیں. تو جا کے ان سے پوچھا آپ فلاں سر ہیں؟ ان کا ہاں. سر آپ کہاں ہیں؟ میں امریکہ میں رہتا ہوں. تم کون ہو؟ مولانا صاحب تم کون ہو؟ ہم مولانا صاحب ہو گئے. ہمیں کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا سر اتنی عمر میں آپ کے پاس پڑھتا تھا، آپ کی فیس نہیں بھرا تھا، پوری تھوڑی سی دیا تھا، باقی کھا گیا تھا. اب مجھے پتا چلا کہ مسلمان ایسا نہیں کرتا، اس لیے آپ پیسے مجھ سے لے لیجئے. اس نے کہا میرے گھر کا ایڈریس لو، وہاں آ کے دینا. ٹائم طے ہوا، اس نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا اس کو مسلمان کہتے ہیں. جس دن ہم مسلمان بنیں گے اس دن دنیا ہمارا ایسا اکرام کرے گی. لیکن آج تو نامہ اعمال اتنا گندا ہے کہ خود ہی شرم آ رہی پڑھنے میں. اس لیے سچی پکی توبہ کر کے اس کو مٹا دیا جائے جو کچھ لکھایا گیا ہے. اور کسی کا حق نکلتا ہے تو ایک لفافہ بنا لو، کور بنا لو، 1 روپیہ نکال کے رکھ دو کہ اللہ پاک میرے پاس ہے ہی نہیں، میں 1 روپیہ نکال کے عمل شروع کرتا ہوں، پورا ادا کروا دیں گے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ.